یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ شیخ توفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ پریکشا پہ چرچا پروگرام کے ذریعے طلبہ کی صلاحیتوں، پوشیدہ مہارتوں اور کام سے لطف اندوز ہونے کو زیادہ اہمیت دینے کا وزیراعظم کا مطالبہ۔ وزیراعظم مودی فرانس کے دورے پر، آج مصنوعی ذہانت ایکشن سمٹ میں شریک صدر ہوں گے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں جیون پرادھیکرن کے تحت 1164 اسکیموں کے کام جلدی مکمل کرنے کے وزیر گلاب راؤ پاٹل کے احکامات۔ آج سے 12ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن میں 1,85,000 طلبہ کا اندراج اور قومی کھیل مقابلوں میں 129 تمغوں سمیت مہاراشٹر دوسرے مقام پر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے طلبہ سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ صلاحیتوں، موروثی مہارتوں اور کام میں خوشی کو امتحانی نمبروں، مقابلہ اور دوسروں کے ساتھ موازنے سے زیادہ اہمیت دے۔ وہ گزشتہ روز نئی دہلی میں پروگرام پریکشا پہ چرچا میں طلبہ سے مخاطب تھے۔ وزیراعظم نے مشورہ دیا کہ کسی کو دوسرے سے مقابلہ کرنے کے بجائے خود سے مقابلہ کرنا چاہیے اور امتحان سے قبل کسی بھی ذہنی دباؤ کے بغیر مقصد کو ذہن میں رکھ کر طلبہ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، بیٹسمین اس پریشر کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا پورا دھیان اس بال پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اس پریشر کو من میں نہ لیتے ہوئے اپنا دھیان، آج میں نے اتنا پڑھنا طے کیا، یہ اگر کر لیتے ہیں آپ آرام سے اس پریشر میں سے بھی اپنے آپ کو دکھا سکتے۔ پریکشا پہ چرچا پروگرام کا فارمیٹ اب بدل گیا ہے اور اسے 7 حصوں میں نشر کیا جائے گا۔ ایک بند ہال یا ایڈیٹوریم میں منعقد ہونے والی یہ تقریب گزشتہ روز نئی دہلی کی ایک نرسری میں منعقد ہوئی۔ وزیراعظم نے تمام شریک طلبہ کو تل گڑ دیا اور انہیں میٹھا بولنے کا پیغام دیا۔ دریاسنا پروگرام کے بعد وزیراعظم گزشتہ روز فرانس روانہ ہو گئے۔ پیرس پہنچنے کے بعد ہندوستانی برادری نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ پیرس میں آج وہ مصنوعی ذہانت چوٹی کانفرنس میں شریک صدر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ممبئی میں اسکولی طلبہ کے ساتھ پروگرام پریکشا پہ چرچا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے طلبہ کو زندگی کا ایک طرح کا منتر مل رہا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں مختلف تعلیمی اداروں نے اپنے طلبہ اور اساتذہ کے لیے پروگرام کو براہ راست دکھانے کا اہتمام کیا تھا۔ سرسوتی بھون اسکول کے سائنس ٹیچر میور سابڑے اور طلبہ نے پروگرام کی سراہنا کی۔ کل پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں دونوں ایوانوں میں بجٹ پر بحث ہوئی۔ راجیہ سبھا میں سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم نے بحث شروع کرتے ہوئے مینوفیکچرنگ شعبے کے تئیں حکومت کی پالیسی کی ناکامی پر تنقید کی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے بی جے پی لیڈر جے پی نڈا نے مینوفیکچرنگ شعبے کے لیے حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف اقدامات کے بارے میں بتایا۔ لوک سبھا میں بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے بی جے پی کے رکن پارلیمان انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ اس بجٹ میں ہر شعبے کو ریکارڈ فنڈ دیے گئے ہیں اور قومی مفاد کا پوری طرح خیال رکھا گیا ہے۔ کانگریس کے منیش تیواری نے کہا کہ حکومت نوٹ بندی کے وقت کیے گئے اعلان میں سے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے بجٹ میں دکھائے گئے مالیاتی خسارے پر سوال اٹھائے۔ یہ بحث آج دونوں ایوانوں میں جاری رہے گی۔ کانگریس لیڈر سونیا گاندھی نے الزام عائد کیا کہ مردم شماری میں تاخیر کی وجہ سے ملک کے تقریباً 14 کروڑ لوگ فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے فوائد سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ کل راجیہ سبھا میں وقفہ صفر میں مخاطب تھیں۔ انہوں نے حکومت سے جلد از جلد مردم شماری کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔ پانی فراہمی اور صفائی ستھرائی کے وزیر گلاب راؤ پاٹل نے کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں جل جیون مشن کے تحت کل 164 اسکیموں کے کاموں کی تیزی سے تکمیل کے سلسلے میں کارروائی کا جائزہ لیا۔ نل پانی فراہمی کے تحت 717 اسکیمیں ہیں جہاں 100% نل کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں۔ پاٹل نے بقیہ 440 کاموں کو مکمل کرنے کے لیے فوری کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی جراثیم کش دن کے موقع پر ناندیڑ سمیت 5 اضلاع میں ہاتھی روگ کو ختم کرنے کے لیے ایک عام طبی جانچ مہم چلائی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کے ہاتھوں اس مہم کا افتتاح عمل میں آیا۔ ریاستی سطح پر وزیر صحت پرکاش آمبیڈکر کی خصوصی موجودگی میں اس مہم کی شروعات ہوئی۔
آمبیڈکر نے اپیل کی ہے کہ تمام ہاتھی روگ سے متاثرہ اس مہم میں شرکت کریں۔ ریاست مہاراشٹر کے ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے جماعت 12ویں کے امتحانات کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ یہ امتحانات 18 مارچ تک چلیں گے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن میں یہ امتحانات 460 مراکز پر منعقد ہو رہے ہیں اور 1408 کالجوں کے 1,85,330 طلبہ نے اس امتحان کے لیے اندراج کروایا ہے۔ امتحان کے دوران نقل سے پاک مہم کے تحت نقل کرنے والے طلبہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بدعنوانی کو روکنے کے لیے بیڑ کے ضلع کلکٹر اویناش پاٹھک نے امتحانی مدت میں امتحانی مراکز کے علاقوں میں امتناعی احکامات نافذ کیے ہیں۔ ضلع کلکٹر ابھینو گوئل نے بتایا کہ ہنگولی ضلع میں 24 حساس امتحانی مراکز ہیں اور ان مراکز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ضلع سطح پر ایک فلائنگ اسکواڈ کے ساتھ 5 تحصیلوں میں فلائنگ اسکواڈ ٹیمیں کام کرے گی۔ ناندیڑ ضلع کے 107 امتحانی مراکز پر 42,522 طلبہ 12ویں کا امتحان دیں گے۔ ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے نے طلبہ سے اپیل کی کہ وہ تناؤ سے پاک ماحول میں امتحان دیں۔ ضلع کے حساس امتحانی مراکز میں سینئر ڈائریکٹر اور سپروائزر کو تبدیل کیا جائے گا۔ تقریباً 10 فلائنگ اسکواڈ تشکیل دیے گئے ہیں۔ تعمیرات عامہ کے وزیر شیویندر راجے بھونسلے نے محکمے کے کاموں کو بغیر تساہلی کے معیار کے مطابق وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ گزشتہ روز دھاراشیو میں منعقدہ اجلاس سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے تعمیرات عامہ محکمے کو وزیر اعلیٰ کے 100 روزہ 7 نکاتی پروگرام کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اتراکھنڈ میں جاری 38ویں قومی کھیلوں میں مہاراشٹر کی دیپتی کارمیک اور سوربھ پاٹل نے پینٹاتھلون میں طلائی تمغہ جیتا ہے، جبکہ جوڈو میں ریاست کی شردھا چوپڑا نے خواتین کے 52 کلو گرام زمرے میں طلائی تمغہ جیتا۔ اسی طرح آکانشا شندے نے 48 کلو گرام زمرے میں نقرئی تمغہ حاصل کیا۔ جمناسٹک کے آرٹسٹک زمرے میں ریاستی خواتین کی ٹیم نے نقرئی تمغہ حاصل کیا۔ ان مقابلوں میں مہاراشٹر اب دوسرے نمبر پر آ گیا ہے اور ریاست نے 33 طلائی سمیت 129 تمغے جیتے ہیں۔ ان میں 48 نقرئی اور 48 کانسے کے تمغے شامل ہیں، جبکہ مسلح افواج کی ٹیم 47 طلائی تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور کرناٹک 32 طلائی تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ دھاراشیو ضلع میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے منظور شدہ 141 کروڑ 14 لاکھ روپے میں سے 105 کروڑ 15 لاکھ روپے مختلف محکمہ جات میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس میں سے 31 دسمبر 2024 تک 98 کروڑ 77 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز خرچ کرنے کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے اور فنڈز کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیڑ ضلع کے وڑونی تعلقے میں غیر محدود بجلی فراہمی کے مطالبے پر کسانوں نے کل بجلی فراہمی کمپنی مہاوترن کے دفتر کے روبرو احتجاج کیا۔ مظاہرین کے مطابق بجلی کی مسلسل آنکھ مچولی سے کھیتوں میں فصلوں کو پانی دینا مشکل ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے غیر محدود بجلی فراہمی ہونے کی صورت میں اپنے احتجاج کو تیز کرنے کا انتباہ بھی دیا۔ بیڑ ضلع کے گنگا کھیڑ میں بجلی فراہم کرنے والی مہاوترن کمپنی کے دفتر کے قریب ٹرانسفارمر کو آگ لگ گئی۔ عوام کی مستعدی اور پولیس و فائر بریگیڈ کی کوششوں سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ پریکشا پہ چرچا پروگرام کے ذریعے طلبہ کی صلاحیتوں، پوشیدہ مہارتوں اور کام سے لطف اندوز ہونے کو زیادہ اہمیت دینے کا وزیر اعظم کا مطالبہ۔ وزیر اعظم مودی فرانس کے دورے پر آج مصنوعی ذہانت ایکشن سمٹ میں شریک ہوں گے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں جیون پرادھیکرن کے تحت 1164 اسکیموں کے کام جلدی مکمل کرنے کے وزیر گلاب راؤ پاٹل کے احکامات۔ آج سے 12ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن میں 1,85,000 طلبہ کا اندراج اور قومی کھیل مقابلوں میں 129 تمغوں سمیت مہاراشٹر دوسرے مقام پر۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔